الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کی جائے، اس سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موضوع کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوا، احترام قبور مسلمین بنظریہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسلمانوں کی قبروں کی کیا تعظیم اور کیا شان ہے۔ اگر مسلمان کی قبر کی تعظیم کی جائے تو ایک جملہ بہت تیزی سے استعمال ہوتا ہے، یہ قبر پرست ہو گئے، معاذ اللہ، قبر کی پوجا کرنے والے ہو گئے۔ ان کو پوجا اور تعظیم میں فرق نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم اپنے ماں باپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن پوجا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں، پوجا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن پوجا نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم تعظیم تو کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم کا جب معاملہ آیا تو ہم تعظیم بھی کرتے ہیں اور تعظیم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر دونوں معاملے ایک ساتھ ہوتے ہیں، عبادت بھی تعظیم بھی، خدا کی بارگاہ میں وہاں تعظیم بھی کرنا ضروری، عبادت بھی کرنا ضروری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہم ان کی تعظیم تو کرتے لیکن عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ بہت تیزی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے کہا جاتا ہے کہ ان کو زندوں سے زیادہ مردوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہم کو فکر کم ہے، ہم سے زیادہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی شان اور ان کی عظمت کو آقا علیہ السلام نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ ارے جو کافر زندہ ہو، کافر کی تعظیم نہیں ہوتی، زندے میں تو مرنے کے بعد کیا ہو؟ جس کافر کی زندگی میں تعظیم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کیا تعظیم ہوگی؟ اور جس مسلمان کی تعظیم زندگی میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان، بڑی عظمتیں بیان فرمائی، اور اس سلسلے میں ایک پرمغز مدلل جامع اور معنی خطابی ماشاءاللہ منگل کو ہوا۔ اب کچھ میں بھی جسارت کر رہا ہوں لب کشائی کرنے کی، اللہ تعالیٰ لب کشائی کو قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 312، ابن ماجہ صفحہ 112، الحمدللہ تینوں طرف 12 کی نسبت ہے، 112 312، ترغیب و ترہیب صفحہ 737، حدیث نمبر 5353، جس کے راوی کثیر الروایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمَرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتُخْلِصُ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی آگ پر بیٹھ جائے اور وہ آگ اس کے کپڑے کو جلا دے
اور جلانے کے بعد اس کی تیزی، اس کی تپش اور اس کی گرمی اس کے بدن تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ آدمی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ اندازہ لگائیں آپ، آگ پر بیٹھے، کپڑا جل جائے، آگ جو ہے بدن تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھا جائے۔ اسی لیے فقہاء کرام بیان فرماتے جب قبر پر بیٹھنا جائز نہیں تو قبر پر عمارت بنانا بھی جائز نہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ قبر کے بازو میں عمارت بنانا اور ایک ہے قبر پر عمارت بنانا، فرق ہے دونوں میں۔ بازو میں عمارت بنانا، ابھی بازو کے بارے میں حدیث سناؤں گا میں کہ آقا علیہ السلام نے بازو پر، حدیث سن لے پھر نتیجہ نکالو۔ ایک ہے قبر پر عمارت بنانا، ایک ہے بازو میں عمارت بنانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی آگ پر بیٹھے، اس کا کپڑا جل جائے۔ دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ صفحہ 112 کی حدیث، ترغیب و ترہیب صفحہ 737، حدیث نمبر 5354، جس کے راوی عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ وہی عقبہ ابن عامر ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے پرمیشن دی تھی کہ سب ایک سال کا بکری کا بچہ ذبح کریں گے قربانی میں۔ اے عقبہ، اگر تم 6 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کر لو تو تمہارے لیے جائز ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، یہ عقبہ ابن عامر ہے، یہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَمْشِيَ عَلَى جَمَرَةٍ او علی سیف او اخسف نعلی برجلی احب الی من ان یمشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر چلے انسان، آگ پر چلے، حالانکہ آگ پر چلنا جائز، آگ پر چلنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ آگ پر چلیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں، ہمارے بدن ہمارے جسم کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ پروردگار عالم نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا، قیمت بھی وہ ادا کروائے گا۔ اور قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان مومنوں کے واسطے اللہ نے جنت متعین فرما دی، قیمت کے طور پہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے جان اور مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غلط مال استعمال نہیں کر سکتے، غلط جگہ اپنے جسم کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اور نہ ہی قرآن کہتا ہے نہ ہم جان کے مالک نہ مال کے مالک۔ بولے ہم تو ہمارا مال ہے جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے خرید لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا تو ہم مالک ہوئے۔ اب مالک بولنے والا خدا کی ملکیت کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بڑے مسئلے میں آ جائیں گے، جواب دینا پڑے گا، لیکن سنی سے کہیں گے فٹاک سے بول اٹھے گا۔ حقیقت میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں مالک بنا دیا ہے، اس نے ہمیں مالک بنا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ پہ چلے انسان یا تلوار پہ چلے۔ قیامت کے دن پلسرات سے گزرے گا نہیں انسان، تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک، انسان کٹ کٹ کے گرے گا۔ لیکن یاد رکھے جب مومن اس پہ قدم رکھے گا تو جہنم بارگاہ خداوندی میں عرض کرے اے مولا اس کو جلدی سے گزار دے کہ اس کا وجود مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے نا، مومن کا وجود۔ تو مومن جب گزرے تو یہ شان، اور جب مومنوں کی جان گزر جائے، مومنوں کی شان گزر جائے، ارے ان کا مقام یہ کہ آگ پر رکھ دے قدم تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود، آگ پہ رکھ دیا قدم، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے نا، یہ ہے نور محمدی کی شان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی آگ پر چلے یا تلوار پر چلے، یا یہ کہ پیر میں جوتے سیے، کسی کے پیر میں کیا ہے؟ جوتے سیے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلے۔ کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے یہ بہتر کہ آدمی آگ پر چل جائے، تلوار پہ چل جائے، یا کسی کے پیر میں جوتے جا کر کے سیدھے۔ آقا فرماتے یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی مسلمان کی قبر پہ چلے۔ اندازہ لگائیں مسلمان کی قبر کی کیا شان ہے کہ نہیں؟ تعظیم کا مقام ہے کہ نہیں؟
معلوم یہ ہوا کہ زمین پہ تو چلنے کا حکم ہے، لیکن زمین اگر خالی ہو تو چل سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان مردہ لیٹ گیا اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس پر چلنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے پیروں کو آگ میں ڈال دے اور یا کی تلوار کے اوپر چل جائے، اس پہ چلنے سے بہتر یہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں قبروں کے بیچ میں اپنا کام کروں، اپنی ضرورت پوری کروں، قبروں کے بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، اوسط القبور، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بیچ میں اپنا کام کر لوں یا بازار کے بیچ میں کام کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ذہن دیا؟ بغل پہ کچھ بھی کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر فرق سمجھ میں آیا نا؟ اور کیا فرمایا؟ قبروں کے بیچ میں اوسط القبور، قبروں کے بیچ میں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنی ضرورت پوری کروں، لیکن قبروں کے اوپر حضور نے پیر رکھنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور پیر کیا رکھنا؟ اس پر تو عمارت کھڑی کرنے سے ہی منع فرمایا۔ کس پر؟ قبر کے زور سے بولے اس کو، بغل سے کی قبر کے اوپر، اوپر، بغل سے مت بولنا ورنہ پھنس جائیں گے۔ بغل کے اوپر تو پہلے سے عمارت کھڑی تھی، میرے مصطفیٰ نے اس کو اپنا مزار بنا دیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ چاروں طرف دیوار ہے۔ کیا ہے چاروں طرف؟ حضور کو گروانا چاہیے تھا، وصیت کرنی چاہیے تھی، جیسے حضور نے فرمایا صحابہ کا اختلاف ہو گیا تھا۔ صحابہ کا کیا ہوا تھا؟ اختلاف ہوا، کہاں پہ دفن کرنا، کہاں پہ دفن کرنا؟ جنت البقیع میں، جنت الماوا میں، یا مسجد نبوی کے اندر، یا بیت المقدس میں جو انبیاء کرام کا مدفن رہا، کہاں پہ دفن کرنا؟ صحابہ کا اختلاف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک اور کئی احادیث کی کتاب میں حدیث موجود کہ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، آقا علیہ السلام کی زبانی میں نے سنا جہاں پر جو نبی پردہ کرتے ہیں وہیں پر وہ آرام فرماتے ہیں، لہٰذا حضور حجرہ عائشہ میں پردہ کر گئے، یہیں پر آرام فرمائیں گے۔ جیسے حضور نے یہ فیصلہ پہلے ہی فرما دیا تھا، ویسے یہ بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ عمارت گرا دینا، یا صحابہ کو گرا دینا چاہیے تھا، گرانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمرے کی دیوار گراتے، چھت گراتے، برابر کرتے مست ایک دم، پھر اس کے بعد حضور کا روضہ۔ لیکن انہوں نے کیا؟ دیوار نہ گرائی، چھت نہ گرائی، آقا علیہ السلام کے لیے روضہ اطہار کا انتظام کر دیا، بتا دیا کہ حضور نے جو قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا اس سے مراد قبر کے اوپر بھی یہی عمارت بنانا، یہ ناجائز و حرام، اور اگر بغل میں قبر کے عمارت ہو تو بلا شبہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے چل رہا ہے نا؟ حضور کا حجرہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رہا۔ اور آگے تھوڑا سے 2 قدم اور بڑھ جائیں یار، ہو سکتا ہے حضور کے زمانے میں تھوڑا سے توجہ صحابہ کی نہ ہو پائی ہو۔ ابو بکر صدیق بھی وہاں گئے کہ نہیں گئے؟ بولو نا یار، گئے ابو بکر صدیق بھی وہاں پر، اور ایسے گئے کہ حضور کی پرمیشن سے گئے، حضور کی پرمیشن سے گئے کہ تیار کر کے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہار کے سامنے رکھا گیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ خلیفہ اول کا عقیدہ دیکھیں آپ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ کا صدیق آپ سے ملنا چاہتا ہے، روضہ انور سے بہرو سنو میرے نبی کی شان۔ آقا علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ تو جو بغل میں ابو بکر صدیق آرام فرما ہوئے تو عمارت رہی کہ نہیں رہی؟ بینی قبر کے اوپر عمارت ہے یا بازو میں؟ بولتے جاؤ بھائی، کہاں ہے؟ بازو میں، کہ قبر کے اوپر ہے؟ بازو میں۔ ایک اور آگے بڑھا، حضرت عمر تو بڑے سخت تھے شریعت کے معاملے میں، بہت سخت معاملہ کرا، لیکن وہ بھی جب پردہ کرنے لگے تو وصیت کی تھی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پہلا ایسا صفحہ 268، وصیت کی تھی انہوں نے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پرمیشن لینا، کیونکہ ان کی جگہ ہے، ان کی زمین ہے، ان کا حجرہ ہے، ان سے پرمیشن لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں۔ کہاں دفنانا؟
وہاں پر اگر وہ پرمیشن دے دے، معلوم یہ ہوا کہ جو زمین کا مالک ہے اس سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بقاحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمیشن کا تذکرہ کیا، بخاری کی حدیث، فرمایا پوچھنا پہلے عائشہ صدیقہ سے، اگر وہ اجازت دیں تو وہیں کمرے میں، حجرے میں، ورنہ جنت البقیع میں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ارے عمر کی یہ شان کہ اللہ کے رسول ان سے راضی رہے اور وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ بنے، لہٰذا وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ حجرے میں جگہ دی جائے۔ بتاؤ، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن عمارت موجود رہی کہ نہیں رہی؟ عمارت کیا ہے، موجود رہی کہ نہیں رہی؟ اوپر رہی کہ بغل میں رہی؟ زور سے بول رہے۔ اب بتاؤ، بغل میں عمارت موجود رہی یعنی قبہ موجود رہا، قبہ موجود رہا، صحابہ نے نہیں گرایا، حضور نے گرانے کا حکم نہیں دیا، تابعین نے نہیں گرایا، اب جنہوں نے عثمان غنی کا قبہ گرایا وہ کیا جواب دیں گے؟ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے مزار یعنی مقبرے کو گرا دیا، ڈھا دیا، وہ کیا جواب دیں گے ان کا؟ وہ کیا جواب دیں گے جنہوں نے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ماؤں کی ماں کہ جن کے اوپر ساری ماں قربان، ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ قبے کو جنہوں نے گرایا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہے ان کے پاس کوئی جواب؟ یا تو یہ صحیح ہے یا تو وہ صحیح ہے۔ اور ہمارا الحمدللہ عقیدہ تو یہی ہے کہ صحابہ نے جو کیا وہی صحیح ہے، کہ مزار موجود رہا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جب موجود رہا تو بغل میں عمارت بنانا یہ صحابہ کا طریقہ رہا، جن لوگوں نے گرا دیا وہی تو صحابہ کے انداز سے ہٹے ہیں، وہی تو صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ بتائیں آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اندازہ لگائیں ڈھانے والے کہ حضور نے فرمایا گرا دو، کیا صحابہ کو تم سے زیادہ علم نہیں تھا؟ لگاؤ فتویٰ صحابہ پر۔ اگر بریلویوں پہ فتویٰ لگاتے ہو بدعتی ہونے کا تو کیا صحابہ بھی بریلوی ہو گئے؟ صحابہ تو بریلوی نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ جتنے بریلوی ہیں یہ سب صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جتنے بریلوی ہیں سب صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، صحابہ بریلوی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر بریلویوں پہ بدعت کا فتویٰ تو ادھر بھی لگانا پڑے گا۔ بہرحال تو بغل میں عمارت بنانا جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک حدیث اس سے پہلے شاید میں نے سنائی تھی، لیکن پھر مناسب لگتا ہے کہ وہ سنا ہی دوں۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک دارمی کے اندر ہے، دارمی شریف پہلا حصہ صفحہ 91، مشکات شریف صفحہ 545۔ راوی ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینہ والوں کو قحط لاحق ہو گیا، یعنی مدینے پہ قحط نازل، وہ بھی امتحان کے لیے یاد رکھنا، ورنہ مدینہ تو محبت کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا آخر وقت میں اسلام وہیں پہنچے گا، کیونکہ مرکز محبت وہی ہے۔ تو قحط لاحق ہوا تھا، ان کو نماز استسقاء پڑھنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ جب بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز۔ الحمدللہ ہم کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے طریقہ دیا، ہمارے اسلام کا طریقہ ہے کہ جب بھی بارش نہ ہو تو کیا کریں؟ استسقاء کی نماز پڑھیں۔ لیکن اور بھی طریقے ہیں، استسقاء نماز پڑھے یہ طریقہ ہے، ایک اور طریقہ سنیں۔ فشکوا الی عائشہ، ماں عائشہ صدیقہ موجود رہی، لوگوں نے ماں عائشہ صدیقہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف۔ فرماتی ہے آقا علیہ السلام کی قبر انور کو دیکھو اور حضور کی قبر انور کی جو چھت ہے، قبر اور آسمان کے درمیان ایک کنواں کر دو، کنواں بولتے ہیں شگاف کو، سوراخ کر دو۔ عمارت نہیں تھی تو ایسے ہی سوراخ ہے، بولو بھائی، عمارت نہیں تو ایسے ہی سوراخ ہوگا، کہا سوراخ کر دو حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف، یہاں تک کہ قبر نبی اور آسمان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی چھت نہ رہے، سقف کوئی چھت نہ رہے۔ چھت تھی تبھی تو سوراخ، اور جب چھت ہے تو بغیر دیوار کی چھت ہو سکتی ہے؟ بولو یار، ایک چھت ہے لیکن دیوار نہیں ہے، وہ کون سی چھت ہے؟ آسمان۔
جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ باقی چھت کے لیے دیوار ضروری ہے، تو کہا چھت نہ رہے، تو صحابہ نے وہی کیا، فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامُ الْفَتْقِ۔ فرماتے ہیں ابو الجوزا، ماں عائشہ صدیقہ نے جو بتایا ان لوگوں نے وہی کیا، سوراخ کر دیا چھت میں۔ جب سوراخ کر دیا اتنی زوردار بارش ہوئی، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سبزے اگا دیے، ان سبزوں کو چر کر اونٹ خوب موٹے ہو گئے، ارے چربی سے پھاٹے پڑ رہے تھے، اس لیے اس سال کا نام رکھا گیا عام الفتح، پھٹن کا سال۔ کیا کہا گیا؟ پھٹن کا سال۔ تو عمارت موجود رہی کہ نہیں؟ یہی سمجھانا ہے مجھے، عمارت موجود رہی کہ نہیں؟ رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر محبوب کی روضے کے اوپر کی چھت ہٹ جائے تو بارش نازل فرمائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں، بخاری شریف کی ایک حدیث لے لیں۔ بخاری شریف اسی لیے محقق نسخہ آج کل بخاری میں بھی چلنے لگا ہے، پہلے تو بخاری مکمل صحیح تھی، اب اس میں بھی مختصر نکال لیں، مختصر بخاری۔ پوچھنا چاہیے کیوں مختصر کر رہے ہو بھائی؟ کہا کہ سنیوں کے عقیدے والی ساری حدیثیں تھی، سب ایک کنارے کر کے مختصر کر دیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی کیا گیا، ٹوٹلی یہی کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے تم لوگوں نے شرارت کی ہے۔ ارے ہم کیا کریں، ہم تو اپنی کتاب چھپوا نہیں پاتے، تمہاری کہاں چھپوائیں گے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میرے امام اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے نہ جانے کتنے مسودے ادھر ادھر ہیں، ہم لوگ چھپوا نہیں پائے، ہم تمہاری کہاں چھپوائیں گے یار؟ کیوں الزام لگاتے ہو ہمارے اوپر؟ چھپواتے تم ہو، الزام لگاتے ہمارے اوپر۔ سنیں یہ حدیث، یہ بھی سنا چکا ہوں اس سے پہلے، اس کے بعد کام کی حدیثیں بھی آتی رہیں گی۔ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 268، حدیث نمبر 1390، راوی حت عروہ۔ حت عروہ جانتے ہیں کس؟ حت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور حت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں۔ حت زبیر ابن عوام جو غزوہ بدر کے موقع پر پیلا امامہ باندھ کے آئے تھے۔ کون سا امامہ؟ میرے تاج بھی یہی باندھتے ہیں، پیلا امامہ باندھ کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ زبیر ابن عوام نے پیلا امامہ باندھا ہے، لہٰذا تم بھی پیلا امامہ باندھ کر جاؤ، اور کچھ فرشتوں نے سفید بھی باندھا تھا۔ بہرحال تو وہی عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں، لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید ابن عبد الملک اخذوا ببنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الا قدم عمر۔ حضرت عروہ ابن زبیر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں روضہ رسول کی ایک دیوار گر گئی۔ عمارت رہی کہ نہیں رہی؟ اب بولو، عمارت تھی کہ نہیں تھی؟ اوپر ہے کہ بغل میں؟ زور سے بول دے بھائی، اوپر ہے کہ بغل میں؟ ارے اوپر والی حدیث بغل والے میں ٹھوکنے والوں، تھوڑا غور تو کرو۔ بغل کی حدیث جو ہے لے کے آ گئے کہ اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا بینی عمارت نہ بنائی جائے، کیونکہ اس میں قبر والے کی توہین ہے، بغل میں بنانے میں قبر والے کی تعظیم ہے۔ گر گئی عمارت، جب دیوار گر گئی تو لوگوں نے کیا کیا؟ اب لوگوں کو گرا دینا چاہیے تھا، پوری ایک گری ہے، تینوں گرا دو، موقع اچھا ہے، موقع اچھا، لیکن گر گئی تو لوگوں نے کیا کیا؟ اخذوا فی بنائہ، بنانا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا۔ جب بنانا شروع کر دیا، معلوم کیا ہوا؟ بغل میں عمارت بنانا صحابہ کا طریقہ رہا۔ صحابہ کے بعد عروہ ابن زبیر نواسہ ابو بکر صدیق اور شاگرد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی طریقہ رہا، ہے نا۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں گر گئی، بنانا شروع کر دیا تو ایک قدم ظاہر ہو گیا۔ جب بنانے لگے، جب قدم ظاہر ہوا تو لوگ گھبرا گئے اور گمان کیا کہ یہ آقا علیہ السلام کا نقش قدم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے۔ تو لوگ گھبرا گئے، اب کس سے پوچھا جائے، کون ہے کون ہے؟ عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا۔ یاد رکھے حضرت عروہ ابن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ان کے شاگرد ہیں، اور سب سے بڑی فقیہہ مجتہدہ عالمہ، ان کے شاگرد کی شان ہی الگ ہے نا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا
حتی قال لهم عروہ، عروہ نے ان سے کہا لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ حضور کا قدم مبارک نہیں ہے، ما ہی الا قدم عمر، یہ تو حضور کے غلام حضرت عمر کا قدم مبارک ہے نا۔ تو اس ٹائم پہ جو بتانا مقصد، عمارت بنانا شروع کیا کہ نہیں؟ تو بغل میں عمارت آئے کہ نہیں آئے؟ ارے بخاری تو کم سے کم پڑھو یار، ہے نا، ساری حدیث لے کے چلو، سنیں اب حدیث پاک۔ تو اوپر عمارت بنانا کیا ہے؟ حرام۔ اب بغل میں بنائے تو کیا ہے؟ سنیں اب حدیث پاک۔ ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 203، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 312، راوی حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، حضور نے ارشاد فرمایا قبروں پہ مت بیٹھا کرو، قبروں پر مت بیٹھا کرو۔ ایک جگہ پیر رکھنے سے منع فرمایا، ایک جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا، فرمایا پیر مت رکھو، یہاں فرما رہے بیٹھو مت، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا، اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا، چلنے سے منع فرمایا۔ اس لیے بریلی کا امام فتاوی رضویہ کے اندر لکھتا ہوتا حصہ فرماتے ہیں کہ قبرستان کے اوپر مسجد بنانا ناجائز و حرام، اس لیے کہ جب مسجد بنائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے چلیں گے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، اور آقا علیہ السلام نے تو بیٹھنے اور قدم رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا فرمان مصطفیٰ کی مخالفت کریں گے، فرمان مصطفیٰ کی کیا کریں گے؟ مخالفت۔ اس لیے قبرستان کے اوپر مسجد بنانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے تو الگ کرو، قبرستان میں مت کرو، سمجھ میں آیا نا؟ نیک کام ہے، قبر پرستوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا قبر کی تعظیم کا حضور نے ذہن دیا ہے، عبادت کا نہیں۔ ہم تعظیم کرتے لیکن عبادت صرف ایک خدا کی کرتے ہیں، ہے نا۔ فرمایا ادھر نماز ادھر منہ کر کے مت پڑھنا۔ اسی لیے تو ہم سنی کیا کرتے معلوم؟ آداب زیارت بتائے گئے ہم لوگوں کہ جب قبر پہ جائیں کو پایتیانے سے جائیں، اور پیٹھ کس طرف ہو؟ قبلہ کی طرف، چہرہ کدھر ہو؟ قبر کی طرف، پیٹھ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف، اور چہرہ کدھر ہو؟ قبر کی طرف، کیونکہ معلوم پڑ جائے کہ عبادت کرتے تو استقبال قبلہ یہ شرائط میں سے ہے، قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یہ شرائط نماز میں سے ہے، شرائط عبادات میں سے ہے۔ تو ہم نے کعبہ کی طرف پیٹ کر دیا، بتا دیا ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم تو زیارت کر رہے ہیں۔ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیارت۔ اسی لیے تو پیٹ کدھر کر رہے ہیں؟ قبلہ کی طرف، چہرہ کدھر کر رہے ہیں؟ قبر کی طرف۔ پھر بھی بولے قبر پرست، تعجب کی بات، یعنی بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الزام تراشی کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، الزام لگانا ثابت بھی کرنا پڑتا ہے، نہیں ثابت کریں گے تو نیکیاں سب ادھر آ جائیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ بہت بدنام کرتے ہیں ہم لوگوں کو۔ دیکھیں اور آگے حدیث، ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 203، سنن کبریٰ دوسرا حصہ صفحہ 463، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں یہ جابر بن عبداللہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی۔ ان کے بارے میں ایک شاید ہم نے حدیث بتائی بخاری شریف کی کہ ان کے والد صاحب کو معلوم تھا کہ کب میں شہید کیا جاؤں گا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ غزوہ احد میں سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ شہادت سے پہلی والی رات کو حضرت جابر کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا سب سے پہلے میں کل شہید کیا جاؤں گا، سب سے پہلے کل میں شہید کیا جاؤں گا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا جب میں شہید کر دیا جاؤں تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، میرے اوپر جو قرض ہے ادا کر دینا۔ چنانچہ غزوہ احد کا معاملہ جب شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، یہ مقابلے میں گئے، سب سے پہلے شہید کیے گئے۔ جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں غزوہ احد میں ایک قبر کے اندر 2 لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، 3 لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، کئی لوگوں کو دفن کیا گیا۔ فرماتے مجھے اچھا نہ لگا کہ میرے والد کو کسی دوسرے کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، مجھے اچھا نہ لگا۔ فرماتے 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرنے کے بعد
میں نے ارادہ کیا کہ اپنے والد کے جسم مبارک کو اس قبر سے علیحدہ ایک قبر میں منتقل کر دوں، ارادہ بنایا۔ بخاری کی حدیث فرماتے ہیں میں نے کھودنا شروع کیا، جب کھود کے اپنے والد کے جسم تک پہنچا تو 6 مہینے کے بعد جیسا میرے والد کا جسم تھا ویسے ہی تر و تازہ اب بھی موجود تھا، ویسے ہی تر و تازہ اب بھی موجود تھا۔ یہ ہے صحابی رسول کی شان۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں آگ کی مٹی جو پکائی گئی ہے، اینٹ، اس کو قبر میں مت استعمال کریں۔ سمجھ میں آیا نا؟ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور آقا علیہ السلام نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث پہ عمل کریں تو نام ہم لکھنا بند کرنا پڑے گا، سمجھے؟ لیکن حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآنی آیات سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، کیونکہ قبر پر بیانی قبر پہ لکھیں گے تو جانور اگر پیر رکھ دے گا قرآن کی بے حرمتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر مت لکھو وہاں پہ۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اور آقا علیہ السلام نے قبر کے اوپر بعینی عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ وَأَن تُوطَىٰ، اور آقا علیہ السلام نے جیسے ان چیزوں سے منع فرمایا ویسے ہی قبروں پر چلنے سے بھی منع فرمایا۔ قبروں پر چل بھی نہیں سکتے، قبر پر بیٹھ نہیں سکتے، قبر پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ذہن دیا، جو حضور کے فرمان پہ عمل کرے گا، حدیث لے کے چلے گا تو مطلق حدیث میں آیا۔ وہ بات کی بات ہے، جسم گلے سڑے وہ الگ مسئلہ ہے، کب کیا کرے، لیکن حدیث میں صراحتاً ہے یا قبر ہے تو پیر نہیں رکھنا ہے۔ اور دیکھ لینا آپ باکس نظر آتے ہیں، قبر کے باکس دیکھ لینا، بولے سنی لوگوں نے تو ہڈی لا کے ڈال دی۔ چلو ٹھیک ہے یار، تمہاری بات مان لیں، جھوٹ تو تمہاری پیدائش میں داخل ہے۔ ماں دودھ جب پلاتی ہے تو ہمارے یہاں پلاتی ہے تو درود پڑھ کے بسم اللہ کر کے پلاتی ہے کہ بچہ سچا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ وہاں پر جھوٹ بول کے پلاتی ہے کہ تاکہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جائے۔ یہی معاملہ نظر آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ ایک دم صاف باکس نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس موبائل میں فوٹو بھی آئے اور آپ دیکھ لینا جا کے خود، باکس نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک ہڈی کبھی نہیں ختم ہوتی، ایک ہڈی باقی رہتی ہے۔ ابھی حدیث بتاؤں گا، ایک ہڈی ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، نہ جلتی ہے، نہ گلتی ہے، اور نہ سڑتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اور ہر آدمی کو نظر بھی نہیں آتی، دیکھنے والے کو اگر اللہ تعالیٰ آنکھ دیتا ہے تو وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، جیسے میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر بتایا، ابھی بتاتے ہیں حدیث۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرمایا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا، ترغیب و ترہیب، صفحہ 737، حدیث نمبر 5356، راویت عمارہ ابن حزم فرماتے کہ میں خود قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمارہ ابن حزم کیا تھے؟ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا، ارشاد فرمایا یا صاحب القبر انزل من علی القبر، اے قبر والے نیچے اتر قبر سے، نیچے اتر قبر سے۔ آقا علیہ السلام نے نیچے اترنے کا حکم دیا، فرمایا لا تؤذی صاحب القبر ولا یؤذیک، ارے نیچے اتر جا، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے، نہ قبر والا تجھے تکلیف دے۔ اچھا ایک بات سمجھنا ہے یہاں پہ، قبر والا زندہ تکلیف دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا قبر والا بھی تجھے تکلیف نہ دے۔ اس سے کیا عقیدہ نکالوں میں؟ اتر جا نیچے، نہ تو اس کو تکلیف دے اور نہ مردہ تجھے تکلیف دے۔ یہ تو کہہ رہے مردے میں کوئی بس ہی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں، مر گیا ختم۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے اتر نیچے سے، اگر تو نہ اترے گا تو تکلیف دے گا، اور جب تو تکلیف دے گا تو مردہ تجھے تکلیف دے گا۔ حضور نے بتا دیا کہ مردہ بھی تکلیف دینے کی طاقت رکھتا ہے نا، مردہ بھی تکلیف دینے کی طاقت رکھتا ہے، حضور کا عقیدہ۔ اور جو حضور کا عقیدہ الحمدللہ ہمارا بھی تو وہی عقیدہ ہے نا۔ اب آگے اور دیکھیں، ہڈیاں توڑنا، قبر جب کھودی جاتی ہڈی وغیرہ ہیں، ایک ہڈی میں نے بتایا نا باقی رہتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں، نہ جلتی ہے، نہ سڑتی ہے، نہ گلتی ہے۔ اگر ہڈی مسلمان کی نظر آ جائے تو توڑنا کیسا؟ دیکھیں حدیث پاک، ترمذی شریف، ابن ماجہ صفحہ 116، موطا امام مالک پہلا حصہ صفحہ 238، ترغیب و ترہیب صفحہ 737، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان فرماتی حضور نے فرمایا کسر و عظم المیت کا کسری حیا،
مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندے کی ہڈیوں کو توڑنا. زندہ آدمی کی ہڈیوں کو جیسے توڑا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے اگر مردے کی ہڈی کو توڑا جائے تو مردے کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہڈی توڑنے سے. اب یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آپ لوگ آواز اٹھائیں، میں بار بار بولتا ہوں آواز اٹھائیے. قبریں کھودی جاتی ہیں، ایک تو چھوٹی رہتی ہے. میں نے خود ایک قبر دفن کے موقع پہ دیکھا کہ قبر چھوٹی تھی، پیر پورا جا نہیں رہا تھا، ٹیڑھ میڑھ کر کے دبا دیے. مسلمان ہے وہ، مسلمان ہے وہ. قبر کھودنے کا پیسہ لیتے ہو آپ، پھوکٹ میں کوئی قبر نہیں کھدا رہا ہے، تو کیوں برابر قبر نہیں کھودی جا رہی ہے؟ کس کی غلطی ہے یہ؟ ہر ذمہ دار غور کرے، جو بھی ذمہ دار ہے غور کرے قبر کھودنے والا کہاں تک کھود رہا ہے. دوسری بات، سنتوں کو کیوں ختم کر رہے ہو بھائی؟ بغل والی قبر حضور نے پسند فرمائی ہے نا. جب بغل والی حضور نے قبر پسند فرمائی تو آپ بغل کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیوں ختم کر دیں؟ کھودنے میں زیادہ محنت لگے گی اس لیے. وہاں سنتیں نہیں یاد آ رہی، دوسرے انتظامات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی. پہلے اصل جو انتظام ہے قبر کا وہ تو سنبھالو آپ، کہ قبر کو سنت کے مطابق بناؤ. بغلی کا انتظام کرو، گہری بھی اتنی کرو جتنی آقا علیہ السلام نے گہری کرنے کا حکم دیا ہے. ان انتظام کو سنبھالو، آپ کا کام یہ ہے. قبرستان میں یہی ضروریات میں سے ہیں، سمجھ رہے نا؟ قبرستان کے ضروریات میں سے کیا ہے؟ قبر کتنی گہری ہو رہی ہے، قبر میں سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو دیکھو پہلے آپ جو انتظام ہے وہ ضروری ان کو دیکھو. آپ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ آپ بھائی میں جہاں کا ذمہ دار ہوں میں دیکھوں گا نا میرا کام کیا ہے. دوسری طرف بعد میں پہلے اپنے کام کو دیکھو. آپ سمجھ میں آیا نا؟ تو قبر سنت کے مطابق گہری کھودی جا رہی ہے کہ نہیں کھودی جا رہی ہے؟ لمبی کھودی جا رہی ہے کہ نہیں کھودی جا رہی؟ بغلی ہے کہ نہیں؟ پہلے اس پہ آپ آواز اٹھاؤ کہ بغلی کا انتظام کرو، کیونکہ بغلی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ارے ہم لوگ تو پیدا اسی لیے ہوئے کہ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کریں. ہماری پیدائش کا مقصد تو یہی ہے. یہاں تو سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. اور ذرا آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کا حدیث پاک، پہلا حصہ صفحہ 239، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 407. راوی کثیر الروایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کل ابن آدم تأکلہ الارض الا عجب الظم منہ خلق وفیہ یرکب. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم یعنی آدم کی تمام اولاد کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا آدم کی اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ پہنچتے ہیں تو مٹی متبرک ہو جاتی ہے نا. کچھ ایسے بھی ہیں، مصطفیٰ نے بتایا ہے، بیان بتا چکا ہوں. حضور نے فرمایا کھا جاتی ہے مٹی. ہم سب کو کھائے، مٹی ہم کو کھائے، ہم سب کی غذا بنے، ہم بنے جا کے مٹی کی غذا. تو مٹی سے بچنا ہے تو ایک طریقہ اپنانا پڑے گا. حضرت علی فرماتے ہیں ما صید صید الا بقلت التسبیح وما قطع شجر الا بقلت التسبیح. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرندہ شکار کیا جاتا ہے یا کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو یاد رکھنا پرندہ شکار ہوا یا درخت کاٹا گیا تو اس لیے کہ اس نے اللہ کی پاکی بولنا کم کر دیا، رب کی پاکی کو بند کر دیا تو شکار بن گیا. انسان غور کرے، اگر اللہ کی پاکی کرتا رہا، اللہ کی شان اور عظمت بیان کرتا رہا تو یہ جسم جو مٹی کی غذا ہے زمین میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. تو سب کو کھا جائے گی مٹی مگر عجب الذم کے. اسی سے انسان پیدا ہوا اور اسی سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 407، ان فی الانسان عظما لا تاکل الارض ابدا. ہر ایک انسان کے بدن میں ایک ایسی ہڈی ہے جس کو زمین کبھی نہیں کھا سکتی. ہر انسان کے بدن میں ایک ہڈی ایسی ہے کہ جس کو زمین کھا نہیں سکتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو عظم ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی؟ آقا فرماتے عجب الذم، عجیب و غریب ہڈی ہے وہ، عجیب و غریب ہڈی ہے وہ، عجب الذم ہے.
سمجھ میں آیا نا؟ اب بتائیے جہاں پہ آدمی دفن ہے وہاں پہ وہ ہڈی بچی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے بھائی، ہڈی بچی ہے، نہ دوربین سے دیکھ سکتے، نہ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو جلا سکتے ہیں، نہ گلا سکتے ہیں، نہ پگھلا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہڈی باقی ہے۔ اگر پھاوڑا اس پہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ زور سے بولے بھائی، ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ اگر ٹوٹے گی تو حضور نے فرمایا ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا۔ مردے پہ پیر رکھنے سے منع فرمایا حضور نے، اگر اس ہڈی پہ پیر رکھ گیا تو؟ حضور نے مردے کے اوپر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا، اگر اس ہڈی پہ انسان بیٹھ گیا تو؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث اور سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 407 کی حدیث پاک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ دونوں نفخے، سور پھونکنا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا، سب لوگ کیا کریں گے؟ انتقال ہوگا نا، اور دوسری بار جب سور پھونکے گا تو زندہ ہوں گے۔ بولتے مردے آواز نہیں سنتے ہیں، مردے آواز نہیں سنتے، پہلی بار سور پھونکیں گے ساری دنیا میں سب آواز سن کے مریں گے۔ یہ آتے اسرافیل کی آواز کا عالم کی ساری دنیا کے لوگ سن لے ہوئے، تو اسرافیل جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات اور، مرنے کے بعد حضرت اسرافیل پھر سور پھونکیں گے تاکہ زندہ ہو لوگ۔ سارے انسان مر چکے کہ نہیں؟ کوئی زندہ ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں، سب انتقال کر چکے ہیں۔ تب بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے محشر میں جائیں گے۔ مردے آواز سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اب بتاؤ یہ عقیدہ کس کا ہوا کہ مردے سنتے ہیں؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ اللہ تعالیٰ ان کم عقلوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا دونوں سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ 40 کا وقفہ کیا 40 دن کا وقفہ ہوگا؟ کہا میں نہیں معلوم، میں انکار کرتا ہوں، ابئی تو لفظ آیا، میں انکار کرتا ہوں اس کا۔ پھر لوگوں نے کہا حضور 40 مہینے کا ہوگا؟ کہا ابئی تو میں انکار کرتا ہوں اس کا بھی۔ کہا کہ 40 سال کا ہوگا؟ کہا میں انکار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بار بار انکار کرتے رہے، وجہ حضور نے صرف 40 کا لفظ استعمال فرمایا، دن سال مہینہ کچھ نہیں بتایا۔ 40 لمحہ بھی ہو سکتا ہے، 40 دن بھی، 40 سال بھی، 40 مہینہ بھی، کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، لوگ اگیں گے جیسے کہ گھاس اگتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انسان کا پورا بدن مٹی بن جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، مگر ایک ہڈی کے، وَهُوَ عَجْبُ الضَّمْ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ہڈی عجب الضم ہے جس سے انسان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کیا جائے گا۔ وہ ہڈی آج بھی باقی ہے، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، جھوٹ بولنا بند کرے۔ ایک تو جھوٹ بولے، میں تو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو لوگ بہت کام کرنے کا پلان رکھتے ہیں تو ایک مشورہ میرا ہے کہ جہاں کہ ان کے ابا اماں لیٹے وہیں جا کے بنائیں۔ کچھ سمجھے آپ؟ دوسرے کے مردوں کے اوپر کچھ بنانے کی ضرورت، اپنے مردوں کے اوپر کیوں نہیں بناتے آپ؟ آپ کے ہاں یہ ہے کہ حضور نے مردوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا، مردوں کی ہڈیوں کو نکال کے کیا کر دیا؟ تو مشرکین سے نکال کے پھینک دیا، لیکن آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے پھینکنے میں، تو اپنے اماں ابا کے اوپر جا کے بناؤ، نکال کے پھینکو۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ بولو بھائی، غلط بول رہا ہوں میں؟ صحیح ہے نا؟ دوسرے کے مردوں کو پریشان کرنے سے پہلے اپنے مردوں کے اوپر جاؤ نا یار۔ تمہارے مردے تمہارے گھر مٹی مل گئے، جہاں پہ تمہارے جتنے علماء فتویٰ دینے والے سب کے ایسے اکھاڑ کے پھینک دو، وہیں جا کے بنا لو۔ ہماری بات سمجھے گی نہیں آپ؟ اگر کوئی زیادہ ضد کرے تو بولنا یہاں پہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر بنا لو، نل لے آؤ دھیرے دھیرے، ادھر نل لے آؤ کنیکشن کروا کے، ادھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، تمہارے علماء کے اوپر رہے گا، تمہارے اماں ابا کے اوپر رہے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ جب آئے گا تو مومن جتنے بھی ہوں گے، جملہ سنیں، مومن جتنے بھی ہوں گے ان کی قبر کی تعظیم کی جائے گی۔ سمجھ میں آیا نا؟ جو مومن ہے ان کی قبر کی تعظیم، مصطفیٰ نے اس کا ذہن دیا، اور تعظیم کرنے والے کو قبر پرست مت کہنا، کیونکہ ہم تعظیم کرتے پوجا نہیں کرتے۔ پہلے مثال دی تھی میں نے، ماں باپ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، پوجا نہیں کرتے۔ ہم قبر کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم، پوجا۔ سنیں آپ، جو قبر کی تعظیم نہیں کرتا اس کی کیا
ناہنجار کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنیں، شرح الصدور کی حدیث پاک صفحہ 176، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تغوط رجل علی قبر الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ایک شخص آیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر غلاظت کر دی۔ معاذ اللہ، کیا کر دیا؟ غلاظت۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں پیشاب پاخانے کا پانی بھی نہیں جا سکتا، غلاظت کر دی اس نے۔ جب غلاظت کر دی فجن، پاگل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پاگل۔ فجعل ينبح كما تنبح الكلاب، ایسے بھونکتا تھا جیسے کتے بھونکتے ہیں، ایسے بھونکتا تھا جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ پھر وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ چیختا اور چلاتا تھا کہ اب دوبارہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ اب کیا، مر کے تو چلا گیا، اب کیا غلطی کرے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو بزرگوں اور مومن کی قبر کی جو بے حرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے پڑھ لیں۔